السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ حمدان جازل آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، ابھی کچھ دن قبل ہی میں نے علم تجوید کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی تھی، قرآن پاک کو خوش آوازی کے ساتھ پڑھنے کی اہمیت۔ تو آئیے مزید اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں قرآن پاک پڑھایا کرتے اور فرماتے کہ مجھے اسی حدیث مبارکہ نے یہاں پر بٹھا رکھا ہے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل العبادتی قراءۃ القرآنی، یعنی افضل عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ اور اسی کے حوالے سے ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات، یعنی جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا تو اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اب اس حدیث مبارکہ میں ایک حرف سے مراد الف لام میم مکمل ایک حرف نہیں، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ لہٰذا جس نے الف لام میم مکمل پڑھا تو اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ اور ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من تعلم القرآن وعلمہ واخذ بما فیہ کان لہ شفیعا ودلیلا الی الجنۃ، یعنی جس نے قرآن پاک سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کیا تو قرآن پاک اس کی شفاعت کرے گا اور اس کو جنت میں لے جائے گا۔ ناظرین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ ان احادیث پر عمل کرتے ہوئے قرآن پاک کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن تجوید کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اتنی تجوید سیکھنا کہ ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح ممتاز ہو فرض عین ہے، بغیر اس کے نماز قطعاً باطل ہے۔ میں نے آپ سب کو پچھلی ویڈیو میں بھی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول سنایا تھا۔ فرماتے ہیں، ربا قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پاک پڑھنے والے ایسے ہیں کہ غلط پڑھنے کی وجہ سے قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس سے صحیح حروف ادا نہ ہوتے ہوں تو وہ کیا کرے؟ جس سے صحیح حروف ادا نہ ہوتے ہوں تو اس کے لیے تھوڑی دیر مشق کر لینا کافی نہیں، بلکہ اس پر لازم ہے کہ ان کو سیکھنے کے لیے دن رات کوشش کرے، اور اگر صحیح پڑھنے والوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہو تو اس پر فرض ہے کہ صحیح پڑھنے والوں کے پیچھے نماز پڑھے یا وہ آیات پڑھے جن کے حروف صحیح ادا کر سکتا ہو۔ اور اگر یہ دونوں صورتیں ناممکن ہوں تو اس کی اپنی نماز زمانہ کوشش میں ہو جائے گی، یعنی جب تک وہ کوشش کر رہا ہے تب تک اس کی اپنی نماز ہو جائے گی، دوسروں کی امامت وہ نہیں کر سکتا۔ آج کل کافی لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں کہ ان کو قرآن پاک درست پڑھنا نہیں آتا اور نہ ہی وہ سیکھتے ہیں، تو یاد رکھیے اس طرح نمازیں برباد ہو جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے قرأت کی اہمیت کا تو اندازہ لگا لیا ہوگا۔ واقعی وہ مسلمان بڑا بد نصیب ہے جو قرآن پاک کو صحیح پڑھنا نہیں سیکھتا۔ ناظرین کرام، علم تجوید کا ثبوت قرآن پاک سے ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے پوچھا گیا کہ ترتیل کے کیا معنی ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، تجوید الحروف و معرفت الوقوف، ترتیل حروف کو عمدگی سے یعنی مخارج و صفات کے ساتھ ادا کرنا اور وقف کی جگہوں کو پہچاننے کا نام ہے۔ اور اسی طرح علم تجوید کا ثبوت احادیث مبارکہ سے بھی ملتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے کہ قرآن پاک کو اسی طرح پڑھا جائے جیسا اسے نازل کیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررۃ، قرآن کریم کو مہارت سے پڑھنے والا معزز اور مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اتنی تجوید جس سے حروف کی تصحیح ہو اور غلط خوانی سے بچا جائے سیکھنا فرض عین ہے۔ بزازیہ وغیرہ میں ہے کہ اللحن حرام بلا خلاف، لحن سب کے نزدیک حرام ہے، اور جو علم تجوید کو بدعت کہتا ہے اگر جاہل ہے تو اسے سمجھا دیا جائے، اور اگر دانستہ یعنی تجوید کی فرضیت کو جانتے ہوئے کہتا ہے تو کفر ہے کہ فرض کو بدعت کہتا ہے۔ تو ناظرین کرام، معلوم ہوا علم تجوید حق، واجب اور شریعت مطہرہ کا علم ہے جو قرآن کریم کی نص قطعی، احادیث متواترہ، صحابہ، تابعین، ائمہ کرام کے اجماع سے ثابت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔